تو یہ تین اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیان کیا. آگے فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں. اس کی مختلف تفسیریں ہیں، علماء کرام نے مختلف تفسیرات کی ہیں. ایک تفسیر تو یہی ہے جو بڑی مشہور تفسیر ہے کہ جو لوگ نماز میں ٹال مٹول کرتے ہیں. اور اس تفسیر کے بارے میں بتاؤں، فویل لل سے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ تک جو ہے یہ منافق کے شان میں آیت بتائی گئی ہے. یہ آیتیں منافق کے شان میں ہے اور یہ منافق کی علامت بتائی گئی ہے. منافق کا مطلب وہ جو دل میں کفر رکھے اور زبان سے اسلام ظاہر کرے. تو اللہ فرماتا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں یا بھولے بیٹھے ہیں یا ٹال مٹول کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین فرماتے اصل تو یہ آیت نازل ہوئی منافقین کے حق میں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نماز پڑھتے تھے جماعت میں، اور جب گھر پہ ہوتے تو پھر نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ انہیں تو دکھانا تھا، اپنی حاضری بنوانی تھی، فارمیلٹی پوری کرنی تھی. تو یہاں نماز پڑھتے تھے اور گھر پہ ہوتے تو وہاں کیا دکھانا ہے، گھر والوں کو پتہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھتے تھے. تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ نماز میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہ منافقوں کے لیے ہے ضرور، خاص نہیں ہے منافقوں کے ساتھ. یہ آیت، اس آیت کا ہر وہ آدمی مستحق ہوگا جو نماز کو وقت گزار کر پڑھے گا، نماز جماعت چھوڑ کر پڑھے گا، نماز میں ٹال مٹول کرے گا. 4 وقت پڑھا، 1 وقت کی نماز چھوڑ دی، 3 وقت پڑھا، 2 وقت کی چھوڑ دی. جیسے ہم لوگ فجر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کام میں رہا تو ظہر چھوڑ دیا، کبھی طبیعت نہیں ہوئی تو عصر چھوڑ دی، کبھی گھومنے چلے گئے تو مغرب چھوڑ دی. یہ سب لوگ اس میں ہیں. اللہ فرماتا ہے ہلاکت و بربادی ہے. یہاں بے نمازی کا ذکر نہیں ہے، مسلین کا لفظ ہے، نمازی. بے نمازی کا کیا ہوگا تو اللہ جانے. نمازی کا لفظ ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں ٹال مٹول کرتے ہیں، جو نماز بھولے بیٹھے ہیں، جو کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی جماعت سے پڑھی کبھی بغیر جماعت کے پڑھی، کبھی فجر میں اٹھے کبھی نہیں اٹھے. ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. تو بے نمازیوں کے لیے کیا ہو سوچیں. اس کی ایک اور تفسیر ہے جسے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں نقل کیا. فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ویل سے مراد جہنم کا ایک طبقہ ہے. ویل جہنم میں ایک کنواں ہے، ایک گڑھا ہے. امام غزالی نے اس تفسیر کو نقل کیا ہے. فرماتے ویل جہنم میں ایک گڑھا ہے اور اس گڑھے کی گہرائی اتنی ہے کہ اوپر سے اگر کوئی بھاری بھرکم چیز ڈالی جائے تو 500 سال لگے گا اس کی تہ تک پہنچنے میں. تو اس تفسیر کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ ویل کا وہ کنواں، وہ جہنم کا وہ کنواں ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں ٹال مٹول کرتے ہیں. سوچیں، جہنم کا وہ کنواں ہے ان نمازیوں، بے نمازی کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے جو نماز وقت پر نہیں پڑھتے، وقت گزار کر پڑھتے ہیں، عمدن جان بوجھ کر جماعتیں چھوڑ کر پڑھتے ہیں. کبھی 4 وقت پڑھتے ہیں، 2 وقت یا 1 وقت چھوڑ دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اب بے نمازی کا کیا ہوگا وہ تو پھر اللہ ہی جانے. اس بارے میں، اس آیت کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم عن صلاتہم ساہون فرمایا، عن صلاتہم ساہون فرمایا، فی صلاتہم ساہون نہیں فرمایا. عن صلاتہم ساہون کا مطلب ہے کہ جو اپنی نماز میں ٹال مٹول کرتے ہیں، نماز کو بھولے بیٹھے ہیں، نماز وقت گزار کر پڑھتے ہیں. فی صلاتہم ساہون کا مطلب ہوتا جو اپنی نماز میں سہو کر جاتے ہیں، بھول کر جاتے ہیں. اگر یہ وعید فرماتے ہیں ہوتی نماز میں بھول چوک ہونے کی تو ہم بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتے. کس سے نماز میں غلطی نہیں ہوتی؟ کبھی رکعت میں بھول، کبھی تلاوت میں بھول، کبھی رکوع میں بھول، کبھی سجدے میں بھول، اور اس کے لیے سجدہ سہو بھی رکھا گیا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے عن صلاتہم فرمایا، فی صلاتہم نہیں فرمایا. تو یہاں سے نماز میں جو چوک ہو جائے وہ مراد نہیں ہے. نماز میں چوک ہونے کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی بعض روایتیں ملتی ہے کہ نماز میں آپ سے سہو ہوا. ایک روایت ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت میں آپ نے سلام پھیر دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ 2 ہی رکعت ہوئی. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت نماز مکمل کی. حضور سے نماز میں سہو ہوئی. ہم سے بھی سہو ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ کہ ہم سے جو سہو ہوتی ہے نماز میں ویسی ہی ہے جو حضور سے ہوتی ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں ہم سے نماز میں غلطی اگر ہوتی ہے تو وہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے. ہم میں کتنے لوگ ہیں جو نیت باندھ کے نماز میں کھڑے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے روبرو سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم تو نماز میں کھڑے ہیں، کاروبار چل رہا ہے دماغ میں، دکان ہے، گھر کے جھنجٹ ہے، جھمیلے ہیں، بچہ اسکول گیا ہے اس کو لے کے آنا ہے، فلاں سے یہ کام ہے، فلاں سے وہ کام ہے، فلاں سے وصولی کرنی، بڑے خیالات. اور اس چکر میں کیا ہوتا ہے، کبھی رکعت بھول گئے، کبھی تلاوت بھول گئے، کبھی رکوع کی جگہ سجدہ کیا، کبھی سجدہ کی جگہ رکوع کیا، کبھی قعدہ اولیٰ چھوڑ دیا، کبھی قعدہ اخری چھوڑ دیا. یہ عام طور پر ہوتا ہے ہمارے ساتھ. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اکا دکا ایسا ہوا. صوفیہ فرماتے وہ ہوا اس لیے کہ حضور جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے حسن میں اس طرح مستغرق ہو جاتے کہ پھر کبھی کبھی آپ کی توجہ نماز کی رکعتوں سے ہٹ جاتی تھی. ظاہر ہے ہو ہی سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضور سے نمازوں میں سہو ہونا یہ کمال کی بات ہے. ظاہر ہے بھئی اللہ کے حسن میں مستغرق ہو جانا پھر اس سے بہتر کمال اور کیا ہے. فرماتے وہ کمال کی بات ہے، اور ہم سے جو ہوتا ہے یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ ہماری خامی ہے، کیونکہ ہم کسی اور چکر میں ایسا گڑبڑ کر بیٹھتے ہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے نماز میں کبھی سہو نہ ہوئی وہ بڑا جھوٹا ہے، یا پھر نماز وہ صحیح سے پڑھتا نہیں ہے. فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی سے زندگی میں نماز میں سہو نہ ہو. فرماتے اس لیے کہ آدمی جب نماز پڑھے گا اور خشوع خضوع سے پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ قرآن کی جو آیتیں پڑھ رہا ہے اس کے ترجمے پر غور کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر جانے گا، اور جب ذہن ادھر رہے گا تو رکعت گننے میں غلطی ہو سکتی ہے. فرماتے رکعت گننے میں غلطی ہو سکتی ہے، قاعدے میں غلطی ہو سکتی ہے. غلطی اس سے نہیں ہوگی جو نماز میں اصل جہاں توجہ ہونی چاہیے وہاں چھوڑ کے صرف رکعت گنتا ہے. فرماتے وہ تو پھر نماز صحیح سے پڑھتا ہی نہیں، اسے رکعت گنتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پہ غور کریں اور ایسے ہوں کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہیں، اور پھر اس کے بعد رکعت گننے میں خامی ہو سکتی ہے، قاعدے میں غلطی ہو سکتی ہے، رکوع میں غلطی ہو سکتی ہے. آج کیا ہوتا ہے امام صاحب ایک بار امام صاحب نے سجدہ سہو کیا، باہر نکل کے 5 مقتدی بات کرتے، پتہ نہیں امام صاحب کا دماغ کہاں رہتا ہے سجدہ سہو کر دیا امام صاحب نے. ارے بھائی یہ تم حسن ظن رکھ سکتے ہو، یہ سوچو ہو سکتا ہے امام صاحب چونکہ اب آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں قرآن کی آیت پہ غور کر رہے تھے، وہ رکعت میں سہو ہو گئی. تو فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ مجھ سے سہو نہیں ہوتی نماز میں، یا تو وہ جھوٹا ہے یا وہ نماز کا حق ادا ہی نہیں کرتا، وہ رکعتیں گنتا ہے بس. رکعتیں گننا الگ ہے اور خشوع اور خضوع کو نماز میں موجود رکھنا یہ الگ ہے. اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت و بربادی ہے، یہ جہنم کا وہ کنواں ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں ٹال مٹول کرتے ہیں.